اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ آج انشاءاللہ ہم مختلف پہلوؤں سے اس چیز کا مطالعہ کریں گے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ عبادت جو ہے اس کا جو عام طور پر معنی ہوتا ہے وہ ہے بندگی، اور بندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ اور ایک جو بندہ ہے اس کی جو اصل غرض ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی یہ روحانی طور پر اس بندے کی غذا ہے، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ عبودیت جو ہے وہ بنا ہے۔ عبودیت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے عاجزی کو اختیار کرنا، اور عام طور پر جو اصطلاح ہے اصطلاح میں عبودیت سے مراد یہ ہے کہ تمام اقوال و افعال جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں ان کو اختیار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو یعنی یہاں پہ ہمیں یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسانوں اور جنوں کی عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس طرح یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تجھ سے فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغول رکھوں گا اور تجھ سے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ یعنی اگر تو میری عبادت نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، تو میں تمہیں مشغول رکھوں گا، یعنی تم 24 آورز بھی اگر محنت کر لو تو تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، فقر جو ہے وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھو گے، اس کے لیے وقت نکالو گے، تو انشاءاللہ میں دنیا کا جو غنا ہے، یعنی دنیا کا جو مال ہے، اس کی ہوس، اس کا لالچ تمہارے دل سے نکال بھی دوں گا، اور تمہاری ہر قسم کی ضروریات کو بھی پورا کروں گا۔ بہرحال یہ عبادت کے حوالے سے ہے۔ عبادت جو ہے یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے بڑے معنی جو ہے وسیع ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادت ہے۔ حالانکہ یہ عبادات ہیں، یہ اسلام کے اندر عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ عبادت کا جو تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں نماز بھی ہے، اس میں کھانا کھانا بھی ہے، اس میں اپنے بیوی بچوں کے معاملات بھی ہیں، اس میں ہم نے جاب بھی کرنی ہے، اس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہے ہماری۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اہمیت دینا، یہ ہے اصل میں عبادت۔ رزق حلال کمانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ دار، پڑوسی، ہمسائے اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں معاشرے میں، بیواؤں کے حقوق ہیں، یتیم ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ایک ریلیشن قائم کرنا، ان کا خیال رکھنا، تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت کے اندر آتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو عبادات ہیں ان میں چند مشہور معروف ہیں، جس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز جو ہے یہ اسلام کے اندر بہت اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد بھی قرار دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی عبادات جو ہیں اس میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ دین کا ستون بھی ہے، یہ مومن کے معراج بھی ہے، اور یہ ایک بندہ مومن کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جنت کی چابی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، کیا ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے، تیسرا رکن ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ کیا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ مالی عبادت ہے، ٹوٹل مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال جو ہے وہ انسان کا پاک ہو جاتا ہے۔
اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے اندر آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ جو ہے اس کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، یہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم ہے، اس کو بھی اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی دکھاوا، ریاکاری نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کسی کو دکھانے کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ہاں نماز دکھاوے کی ہو سکتی ہے، پیسہ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دکھاوے والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس سے انسان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر غریبوں کا احساس اور ان کے ساتھ جو ایک محبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے خاص ایک دروازہ ہے جو روزہ داروں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، باب الریان کے نام سے۔ اس کے بعد حج ہے، یہ بیک وقت مالی اور بدنی دونوں عبادات ہیں، اور یہ ایک اسلام کی ایسی عبادت ہے کہ مسلمان صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر یہ سال میں صرف ایک دفعہ، یعنی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور یہ مسلمانوں کے اجتماعیت اور ان کی اخوت اس کو بھی ظاہر کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیوں کو فروغ مل رہا ہے، جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جڑیں پکڑ رہی ہیں، بڑی مضبوط ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بچوں یہ ہے کہ آج ہم نے جو عبادت کا تصور ہے اس کو ہم نے بڑا لمیٹڈ کر دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو قید کر دیا ہوا ہے چند عبادات کے اندر، حالانکہ اسلامی جو عبادت کا تصور ہے وہ ہماری جو 24 آورز کی جو ہماری لائف ہے اس کے اندر جو بھی ہم معاملات کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں تو بس یہی ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، آج چونکہ ہم ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں لہذا جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ سچ بولنے کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ چیزوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم خالص چیزیں بیچنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرہ جو ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ ان بیلنس ہوا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اسلام میں عبادت کا تصور 24 آورز کی لائف اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا، تو یہ ہے اصل میں جو تصور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تصور کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔